اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 دیکھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَكَبِیرَةٌ البتہ بڑی ہے یا بہت بھاری ہے، البتہ گراں ہے، الا مگر علی الخاشعین ڈرنے والوں پر۔ استعینوا مدد حاصل کرو، یہ لفظ عون سے بنا ہے جس کے معنی ہے مدد، اور اس کا مصدر ہے استعانت جس کے معنی ہے مدد چاہنا۔ جب کوئی مشکل کام ہوتا ہے تو اس میں کسی اور کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے وقت میں جو مدد مانگتا ہے اسے مستعین یعنی مدد مانگنے والا کہتے ہیں۔ یہی لفظ ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعینوا، تم مدد چاہتے ہو تو تم مدد مانگو، اور جو مدد دیتا ہے اسے معین کہا جاتا ہے۔ مستعین کا مصدر استعانت یعنی مدد مانگنا، اور معین کا مصدر اعانت یعنی مدد کرنا ہے۔ آیت میں دوسرا لفظ ہے بالصبر۔ صبر کا مطلب برداشت کی قوت، اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ صبر کی ضرورت ہر وقت ہوتی ہے۔ جس وقت کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس کو بغیر گھبراہٹ کے دل لگا کر کرنا، یہ صبر ہے، اور جس وقت کوئی مصیبت آ جائے تو اس کو بغیر گھبراہٹ کے جھیلنا، یہ بھی صبر ہے۔ محنت کرتے وقت بھی صبر کی ضرورت ہے۔ خواہشوں کو دبا کر اللہ کی رضا پر چلنا بھی صبر ہے۔ غرض صبر ہر حالت میں درکار ہے، اور دیکھا جائے تو ایک طرح سے ہر نیک صفت کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو روح اور بدن دو چیزیں عطا فرمائی ہیں، یہ دونوں بڑی نعمتیں ہیں۔ روح کا کام علم حاصل کرنا، ارادہ کرنا، اور بدن سے کام لینا ہے، اور بدن کا کام یہ ہے کہ روح کے ارادے کے مطابق حرکت کرے۔ نماز ان روحانی اور جسمانی نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے۔ علم کا شکریہ یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے، سیدھا کھڑا ہو کر اس کو یاد کرے، یہ کھڑے ہونے کی نعمت کا شکر ہے۔ پھر جھک جائے، ایسی حالت میں اللہ کو یاد کرے کہ اس نے جھکنے کے قابل بنایا، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ سجدے میں جائے اور اللہ کو یاد کرے کہ اس کی نعمت کی بدولت ہاتھ، کوہنیاں، ٹانگیں، گھٹنے، ٹخنے یہ سب مڑ سکتے ہیں، اور یہ بڑی نعمت ہے، ورنہ اگر انسان کے جوڑ اکڑ جائیں تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ جب بیٹھے تو اس کی نعمت کا شکر ادا کرے، سلام کے وقت گردن موڑے، اس کی نعمت کو یاد کرے اور شکر کرے۔ غرض بدن کی ہر حرکت ارادے کے ساتھ اختیار کر کے صبر کے ساتھ زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، اسی کا نام نماز ہے۔ پھر آیت میں ایک لفظ ہے الخاشعین، اپنے آپ کو اللہ کی مدد کے بغیر عاجز اور ضعیف سمجھنا۔ یہ لفظ خشوع سے بنا ہے جس کے معنی عاجزی ظاہر کرنے کے ہیں، اور یہ دل کی سب سے بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے سامنے ہر حالت میں کھڑے ہوئے، جھکے ہوئے، سجدے میں بیٹھے ہوئے اپنی عاجزی کا اظہار کرے، کیونکہ سجدے کی حالت میں تمام عضو اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، جو دنیا میں بدن کی صحت اور کام کرنے کے قابل ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے سجدہ اظہار شکر اور عاجزی کا تصور کرنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تم دنیا اور آخرت کے کاموں پر نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرو، کیا مطلب ہے؟ فرائض بجا لاؤ، نماز کو ادا کرو، روزہ رکھو، یہ سب صبر ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کو صبر کا مہینہ کہا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا روزہ آدھا صبر ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے۔ آیت میں اگر صبر سے یہ مراد لی جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہے، اور نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز نماز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور گناہوں کے ارتکاب سے صبر، اور یہ صبر پہلے سے زیادہ اچھا ہے، یعنی انسان اگر گناہوں سے رک جائے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں انسان کا ہر چیز کا اللہ کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کا طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کا اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرنا،
اور اسے بھی اللہ کی اطاعت سمجھنا۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے۔ خود قرآن کریم میں ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ نماز کو قائم رکھو، یہ تمام برائیوں اور بدیوں سے روکنے والی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، فوراً نماز میں لگ جاتے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں پایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی کے رات میں نے دیکھا ہم سب سو گئے تھے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں اور دعا میں لگے رہے۔ ابن جریر میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ کے درد سے بےتاب ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہارے پیٹ میں تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اٹھو اور نماز شروع کرو، اس میں شفا ہے۔ اسی طرح جب ہم صحابہ اکرام کا عمل دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی تو آپ نے آیت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر راستے سے ایک طرف ہٹ کر اونٹ کو بٹھا کر نماز شروع کر دی اور بہت لمبی نماز ادا کی۔ پھر اپنی سواری کی طرف جاتے ہیں اور اس آیت کو پڑھتے ہیں، غرض ان دونوں چیزوں میں صبر و صلات سے اللہ کی رحمت میسر آتی ہے۔ ابن جریر نے اس آیت کے معنی کرتے ہوئے اسے بھی یہودیوں سے ہی خطاب قرار دیا ہے، لیکن ظاہری بات یہ ہے کہ گویا یہ بیان انہی کے بارے میں تھا، لیکن حکم کے اعتبار سے عام ہے، جس میں ہم سب شامل ہیں، کہ اسلامی نظام کے قیام کے لیے ہر فرد کو کوشش کرنی ہوگی اور اس عظیم جہاد کی خوفناکیوں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہ مقابلہ اور تیاری اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اہل ایمان صبر اور نماز سے مدد حاصل کریں گے۔ امت مسلمہ کو اپنا دل اللہ سے جوڑنا ہوگا، اپنے دلوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں صبر کا بے حد ذکر آیا ہے، کیونکہ اسلام کو سخت ترین مخالفتوں اور دشواریوں کو سامنا کرنا تھا۔ اللہ پاک کے علم میں یہ تھا کہ اس راہ میں صبر و استقامت کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام کو مسلسل مشکلات اور لگاتار کشمکشوں کا مقابلہ کرنا تھا، لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اہل ایمان صبر سے کام لیں، ان کے نفوس داخلی اور خارجی معاملات میں بیدار رہیں، اہل ایمان کی قوتیں منظم رہیں، ان کے اعصاب پختہ رہیں۔ ایسے حالات میں صبر و استقامت کے سوا چارہ ہی کیا تھا؟ اس طرح عبادت میں بھی صبر کی ضرورت، گناہوں سے بچنے میں بھی صبر کی ضرورت۔ جب صبر طویل ہو جاتا ہے اور مشقت بڑھ جاتی ہے تو قوت صبر کمزور پڑ جاتی ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اگر بیرونی امداد میسر نہ ہو تو پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی کی جا رہی ہے۔ نماز وہ سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا، یہ وہ زادرہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور قوت کا سامان ہے۔ نماز سے صبر کی بھرپور طاقت حاصل ہوتی ہے، اور صبر کے ساتھ رضامندی اور خندہ پیشانی اور یقین محکم پیدا ہوتا ہے۔ انسان فانی ہے، ضعیف ہے اور محدود قوت کا مالک ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ قوت کبریٰ کے لیے اللہ سے لو لگائے۔ جب اس کا مقابلہ شر کی ظاہری اور باطنی قوت سے ہو اور معاملہ اس کی محدود قوت برداشت سے بڑھ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس عظیم قوت نماز سے مدد لے۔ اس راہ میں ایسے مقامات آتے ہیں کہ خواہش نفس کا زور ہو جاتا ہے، طمع لالچ کی شدید کشش ہوتی ہے، اور راہ حق پر استقامت کی جد و جہد بھاری ہو جاتی ہے۔ فسق و فجور اور ظلم و عدوان کی قوتیں زور پکڑ لیتی ہیں اور مقابلہ دشوار ہو جاتا ہے، اور زندگی کے شب و روز تاریک نظر آنے لگتے ہیں۔ انسان غور کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابھی تک وہ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکا، لیکن موت قریب ہے اور زندگی کا سورج قریب الغروب ہے، اور شر دھنی ہوئی روئی کی طرح پھولا ہوا ہے، اور حق کا پھیلاؤ کم ہے، منزل دور ہے، افق پر سے آخری شعاع غائب ہے اور راستے پر کوئی نشان نہیں ہے۔ ایسے حالات میں صبر
اور نماز ہی سرچشمہ قوت ہوتے ہیں۔ اور ایسے ہی مقامات، ایسی ہی منازل پر نماز کی قدر و قیمت معلوم ہوتی ہے۔ انسان فانی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ جب اللہ کے اور بندے کے درمیان براہ راست رابطہ نماز سے قائم ہوتا ہے تو یہ وہ مقام ہے کہ جس پر ایک تنہا قطرہ ابدی سرچشمہ سے آ ملتا ہے۔ یہ اللہ کے ان خزانوں کی کنجی ہے جو انسان کو بے پرواہ کر دیتے ہیں، جھولی بھر دیتے ہیں اور وہ رحمتوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ نماز وہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اس چھوٹی اور محدود دنیا کی حدود پھیلان کر عظیم تر کائنات کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ نماز سخت گرمی اور تپتی ہوئی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں ہے، نسیم سحر اور خوشگوار شبنم ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پریشان ہوتے اور سخت حالات سے دوچار ہوتے تو نماز کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ نحل میں آیت نمبر 42 والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن چھوڑا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، بے شک ہم انہیں دنیا میں ضرور اچھا ٹھکانہ دیں گے اور یقیناً آخرت کا اجر سب سے بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ معارج آیت نمبر 23 میں فرمایا، بلا شبہ انسان تھوڑ دلا بنایا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت گھبرا جاتا ہے اور جب اس سے بھلائی ملتی ہے تو بہت روکنے والا ہوتا ہے، سوائے نماز ادا کرنے والوں کے، وہ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 96 میں اللہ کا فرمان ہے، صبر کرنے والے کو اس کے عمل سے اچھا اجر ملے گا۔ اسی طرح سورہ زمر آیت نمبر 10، صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا۔ معجم الکبیر میں حدیث ہے، صبر کرنے والوں کی جزا دیکھ کر قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 157، صبر کرنے والے رب کریم کی طرف سے درود و ہدایت اور رحمت پاتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں فرمایا، صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ اسی طرح مستدرک حاکم کی حدیث ہے، کتاب التفسیر، باب الصبر نصف الایمان، صبر آدھا ایمان ہے۔ احیاء العلوم کتاب الصبر والشکر حدیث میں فرمایا، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ترمذی کتاب الزہد باب ما جاء فی الصبر علی البلاء حدیث ہے کہ صبر کرنے والے کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح شعب الایمان السبعون من شعب الایمان میں حدیث ہے، صبر ہر بھلائی کی کنجی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔